الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كان فتره إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد حلك. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ کچھ گزارشات کی تھیں کہ منہج کسے کہتے ہیں اور منہج کا کیا فائدہ ہے اور منہج سے جڑنا کیوں ضروری ہے. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو شخص منہج کو چھوڑ دے گا اس کا انجام کیا ہوگا اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن كان فتره الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد ہلاکا. سنن ابن حبان کے اندر صحیح روایت موجود. جب بھی مومن کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اس عمل کو کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر ہر جذبے کی ایک انتہا ہوتی ہے. یعنی وہ شوق وہ جذبہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. پھر جو شخص عملی جامہ پہنانے میں اور ادا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے اور ان کی سنت کی روشنی میں اپنے معاملے کو ادا کرے وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے. اور جو شخص عمل تو محبوب کرے بہترین کرے مگر اس میں رسول اللہ کا قول رسول اللہ کا فعل رسول اللہ کی صفت رسول اللہ کی تقریر شامل نہ ہو فقد ہلاکا. اس کا وہ عمل اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ رحمتوں سے نکل جاتا ہے. اسی طرح سنن ترمذی کے اندر اور صحیح الامام ابن حبان میں اور موارد الزمان کے اندر ایک اور روایت موجود ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں.
کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فإن كان صاحبها سدد أو قارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. ہر عمل کے لیے ایک ذوق اور ایک شوق اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، اور ذوق اور جذبے کی انتہا اور تکمیل ہوتی ہے جو عمل کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر جو شخص عمل کرتے وقت رسول اللہ کہتے ہیں میری سنت اور طریقے کے مطابق رہا یا اس کے بالکل قریب رہا اور تھوڑی بہت کچھ اس سے کوتاہی ہو بھی گئی، تب بھی وہ نجات پا جائے گا، فلاح پا جائے گا، جنت پا جائے گا، مغفرت پا جائے گا، اور صالح ہونے کی امید رکھنے والا یقیناً صالحین میں ہی شمار ہوگا. اور تم دیکھو اگر لوگ اس کی طرف اپنی انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر رہے ہیں فلا تعدوہ، تو اسے نجات پانے والوں میں اور فلاح پانے والوں میں شامل نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہے. اب یہ سلف کا طریقہ کار جس کو منہج کہا گیا ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں آ گئے. ہم لوگ اس وقت مسلمانوں کے فقر اور ان کے فاقہ اور ان کی غربت اور ان کی محتاجیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم میں کتنے مسائل ہیں اور ہم میں کتنے حضرات ایسے ہیں جو انتہائی پریشان ہیں اور انتہائی غریب ہیں، یہاں تک کہ امتیں تباہ ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پہلے بات سنی، پھر فرمایا الفقر تخافون والذی نفسی بیدہ لتصبن علیکم الدنیا صبا حتی لا یزیغ القلب احدکم ان ازاغہ الا ہی وأیم اللہ لقد ترککم علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو بالکل روشن اور چمکتے ہوئے صاف ستھرے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دین بالکل صاف ستھرا اور چمکتا ہوا ہے، جس کے دن بھی واضح، جس کی راتیں بھی واضح، یہ بالکل کھول کے حلال اور حرام بتانے والا ہے، خیر اور شر کی خوب وضاحت کرنے والا ہے. ہر وہ چیز جو تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور اس کا حکم دینے والی ہے، یہ دین اس کے بارے میں تمہیں واضح کر کے بتانے والا ہے. اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی ہے یا اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے، یہ دین اس کے بارے میں بھی تمہیں کھول کے بتانے والا ہے. کسی بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے والی بات ہم نے نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز تمہارے سامنے واضح کی ہے. اب اگر انسان اس کو چھوڑے گا تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. ہمارے ہاں فقر اس لیے ہے، فاقہ اس لیے ہے، اختلاف اس لیے ہے، انتشار اس لیے ہے کہ ہم نے شریعہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم ہر ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں. جو پیچھے لگنے کی چیز ہے، جس کے پیچھے لگنا ضروری ہے، وہ قرآن اور حدیث کی وہ محافل، وہ شریعہ کی کتابیں، وہ اصول اور ضوابط ہیں جنہیں ہم نے سب سے پہلے چھوڑ دیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے ہم بالکل نکل گئے ہیں. اسی لیے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث لوگوں کو بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے صدق اللہ ورسول ترکنا واللہ علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نہایت روشن اور چمکتے ہوئے شریعت کے راستے پہ چلا دیا، جو ہر قسم کے شکوک، شبہات، بدعات، خرافات، اختلافات، انشقاقات سے بچی ہوئی تھی. لوگ اپنی نفس پرستی میں خواہشات کے پیچھے چلے، جبکہ اللہ نے تو ہمیں سیدھے سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا تھا. اب یہ ہے منہج. تو منہج کا مطلب کیا ہوا؟ منہج کا مطلب ہوا قرآن
اور حدیث. اگر آپ کو کوئی کہے کہ منہج سلف صالح اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو لوگوں نے قبول کیا ہے ان کے دین پہ چلنا ہے. گویا کہ واضح طور پہ قرآن اور سنت کو قبول کرنا منہج سلف صالح ہے. ایک آدمی کہے جی منہج میں ہمارے یہ بات ہے جو نہ قرآن سے ہو اور نہ حدیث سے ہو تو وہ منہج نہیں, وہ منہج نہیں ہے, چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو اور چاہے بتانے والا کوئی بھی ہو. اس لیے کہ مسلمان کا منہج قرآن اور حدیث ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اس کا منہج ہے, اس کے سوا اس کا کوئی منہج نہیں ہے. ایک آدمی بزرگوں سے اعلیٰ ترین بزرگ کی کتاب لے آئے اور بزرگوں میں سے اعلیٰ ترین بزرگ کا بہترین قول لے آئے, وہ بہترین قول اپنی جگہ پہ معتبر ضرور ہے کیونکہ ایک بزرگ کا قول ہے, مگر نہ تو وہ قرآن ہے اور نہ وہ حدیث ہے. وہ ہمارا منہج نہیں, وہ ہمارا سلیبس نہیں, وہ ہمارا طریقہ نہیں, وہ ہمارے لیے سینٹرل آئیڈیاز نہیں ہے, وہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ضروری ہو کہ ہم اس کو فالو کریں اور ہم اس کے اوپر چل جائیں. اگر قرآن و سنت کی تشریح ہے تو مانیں گے, قرآن و سنت کی تشریح نہیں ہے تو اس سے اجتناب کریں گے, مگر اس میں پڑھ کر قرآن اور حدیث کو رد نہیں کریں گے. اسی لیے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 53 نمبر ورس سورہ مومنون. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ اپنا بنا لیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہوا ایسے کہ ہر گروہ نے اپنے اپنے منہج اپنے اپنے طریق کو بنایا اور اس کے ساتھ خوش ہو گئے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں اور دوسرے سارے غلط ہیں. نہیں, منہج کیا ہے؟ منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت پہ جم جاؤ, ڈٹ جاؤ اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امارت قائم فرما لی, حکومت قائم فرما لی, تو پھر علی اعلان لوگوں کو کہا کہ آپ یہ سارے کے سارے جو تماشے کر رہے ہیں یہ درست نہیں. ورنہ کیا کہا کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ تفلح, تم سب کے سب یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. معنی کیا ہے کہ دعوت نہیں چھوڑنی ہے, توحید کی اشاعت نہیں چھوڑنی ہے, توحید کا پرچار نہیں چھوڑنا ہے, لیکن حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے. دوسروں پر انگلی اٹھانا پہلے سے شروع کرو گے تو آپ کی بات کون سنے گا اور آپ کے قریب کون آئے گا, اور حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہوگی. لہذا حکمت اور دانائی کا پہلو یہ نہیں ہے کہ اپنے ممبروں پہ چڑھ کے مائک کو شور مچاتے ہوئے دوسروں کو کافر قرار دے دیا جائے. منہج, دین, نصیحت کیا ہے؟ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے قرآن اور حدیث انہیں سنائی جائے, ان تک پیش کی جائے, ان تک آسان طریقے سے پیش کی جائے تاکہ وہ قرآن کو سننے والے اور حدیث کو سننے والے بنے, اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں میں داخل ہونے والے بنے. اب جس کو اللہ نے سلیکٹ کرنا ہوگا اللہ خود فرمائے گا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. تو جو ہمارا کام نہیں ہم اس میں مبتلا ہو گئے اور ہم نے سب پہ کفر کے ٹھپے لگا دیے, یہ صراحتاً غلط بات ہے, صراحتاً غلط بات ہے. آپ کو کوئی حق نہیں آپ کسی کو پر الزام تراشی کریں. اس کی مثال سمجھیں, ایک بازار میں 4 دکانیں, ایک ہی پروڈکٹ ہے, ایک ہی کمپنی ہے, وہ بنا کے چاروں کو سپلائی دیتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میرا مال 1 نمبر ہے اور دوسرے کا 2 نمبر ہے, یہ غلط ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ اسی کمپنی کی ہے جس کمپنی سے میں پرچیز کرتا ہوں, سب ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں, لیکن آپ اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بازار میں 3 دکانیں جعلی ہیں, یہ غلط ہے. آپ کو یہ کوئی حق نہیں کہ آپ دوسرے کو کہیں کہ وہ غلط ہے. آپ کو حق یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری پروڈکٹ میں یہ خصوصیات ہیں, میرے پاس یہ اچھائی والی چیز ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کی یہ نوعیت ہے, شریعت یہ کہتی ہے. تم اپنے دین کے فائدے بتاؤ, تم اپنے منہج کے طریقے بتاؤ, تم قرآن سے جڑنے کے فوائد مہیا کرو, تم حدیث کو اختیار کرنے کی محبتیں بیان کرو. دوسروں پہ آگ جھونکنا بند کرو, دوسروں کے بارے میں بد زبانیاں کرنا بند کرو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں سب کو جمع کیا جائے اور قرآن اور سنت کی بات کی جائے. جب آپ اس امپلیمنٹیشن کے پار میں آ جائیں
آپ کے پاس اتنا اختیار ہو کہ آپ تنفیذ کر سکیں تو پھر آپ بولیں کہ جو یہ ہے یہ درست ہے اور اس کے علاوہ جو کرے گا وہ غلط ہے، ہم اس کو بزور روکیں گے. لیکن ابھی آپ کے پاس امپاورمنٹ ہے نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے نہیں، آپ کے پاس نوعیت اور صلاحیت ہے نہیں، تو پھر آپ دوسروں پہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا اور اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. فرمایا کہ وہ پہلے لوگ جو گزر گئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی بڑی اچھائیوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گئے. وہ لوگ کیوں اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا؟ انہوں نے دوسروں سے پنچایتیں کرنے کے بجائے خود قربانی دی، خود جھکے اور اپنے دین لوگوں کی آگے پیش کر دیا. جس نے قبول کرنا تھا کیا، جس نے قبول نہیں کرنا تھا نہیں کیا. میدان جہاد کے علاوہ انہوں نے کبھی مقاتلہ نہیں کیا، کھڑے ہو کے صدائیں نہیں لگائیں، پھڈے نہیں کیے، جھگڑے نہیں کیے. ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے لاتے رہے یہاں تک کہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا کتنا زبردست واقعہ ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے تلوار لٹکی ہوئی تھی، صحابہ نے تلواریں بے نیام کر لی تھیں کہ عمر مقابلے کے لیے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اللہ نے اور کہا یہ بے نیام ضرور آ رہا ہے مگر یہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس کو مسجد میں آنے دو. اور پھر کلمہ پڑھا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. مسجد کی یہ شکل نہیں تھی، مسجد نبوی موجود نہیں تھی، اس طرح کے ساری نوعیتیں اور بہاریں موجود نہیں تھی، لیکن جگہ تو عبادت کی تھی نا جہاں پہ عمر آئے تھے، ان کو آنے دیا گیا. آج ہم کسی کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دے رہے، ہم کسی کو قریب ہونے نہیں دے رہے. منہج یہ نہیں ہے لوگوں کو گالیاں دو، منہج یہ ہے لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو دین سے جوڑ دو، لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو، لوگوں کو حدیث سے جوڑ دو، لوگوں کو قرآن اور حدیث اتنا سناؤ کہ ان کی رگوں میں خون کے ساتھ قرآن اور حدیث دوڑنا شروع ہو جائے. یہ منہج ہے، یہ طریقت ہے، یہ شرع ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان کی حلاوتوں کو جمع کرنے والی باتیں ہیں. جب تک آپ خود نرم مزاجیت کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی. اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے مخاطبین کو خطاب کرتے ہوئے یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اے قراء اور علماء کی جماعت، تم کتاب و سنت پر استقامت اختیار کرو، شریعت اور منہج پر قائم اور ڈٹے رہو، کیونکہ تم لوگ ایمان لانے اور کتاب و سنت اور شریعت و منہج کے وارث بننے میں بعد میں آنے والے لوگوں پر سبقت کر گئے ہو، جس کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ اجر بھی تمہارا ہے اور ثواب بھی تمہارا ہے. اس لیے تم بالکل سیدھے راستے پہ چلو. اگر تم صراط مستقیم پر، شریعت مستقیمہ پر ڈٹے رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر اسے چھوڑ کر دائیں اور بائیں طرف چلنے لگو گے تو بہت دور کی گمراہیوں میں جا پڑو گے جہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہ پاؤ گے. اب ایک چیز قرآن اور حدیث میں ہے تو وہ ہم سب کے لیے کافی اور شافی ہے. اب اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا یہ مناسب عمل نہیں ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں الحمدللہ، لیکن اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں وہ ہے. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا آپ کوئی بھی ہیں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ میں اور دوسرے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان ہیں تو پھر کیا فرق ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ مسلمان تھے، مسلمانوں کی طرف نسبت ہے، مسلمانوں سے تعلق ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، تو پھر اختلاف کی صورت تو بنتی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی قرآن و سنت کے شیدائی اور ہم بھی قرآن و سنت کے شیدائی۔ یہ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو فروعات میں ہے، تقاسیم میں ہے، تشریحات میں ہے، نوعیتوں میں ہے، اصل میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا کہ فروعات کو اصل بنا کے پیش کیا گیا اور فتوے لگائے گئے کہ یہ بھی دین سے نکل گیا، وہ بھی دین سے نکل گیا۔ کس چیز میں؟ ان چیزوں میں جس پر فتویٰ بنتا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنی گروہ بندی کی اور یہ کہا ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، اور جو لوگ کروانا چاہتے تھے وہ کامیاب ہوئے، اس لیے کہ وہ اسی لیے نافذ ہو گئے کہ انہوں نے آپ کی جمعیت کو حصوں میں توڑ ڈالا اور آپ کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ ڈالا اور آپ کے دلوں میں محبت کو ختم کر کے اس نفرت کے بیج کو بو دیا کہ جس کے بعد آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے۔ جبکہ اختلاف اصل میں کہیں نہیں۔ آپ کسی بھی بڑے عالم سے جا کے پوچھئے، ہمارا چونکہ تعلق ہے پڑھنے پڑھانے سے، اسی کے اندر ڈگریاں حاصل کی ہیں، آگے تک ڈاکٹریٹ تک پہنچے ہیں، ہم نے یہ پایا کہ اختلاف اصل میں کچھ نہیں، اختلاف تو فروعات میں ہے، اور فروعات میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اصل قرار نہیں دیتے۔ جب آپ قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے اور قرآن اور سنت کی دعوت دیں گے تو اتحاد بین المسلمین کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی پہ سب جمع ہوں گے، اسی پہ جمع ہوں گے، اسی کو قبول کریں گے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کو شریعہ نے بیان کیا، اور یوں بیان کیا جس کو مسند دارمی کے اندر جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اللہ کی تابعداری کرو، اس کے رسول کی تابعداری کرو، نت نئے طریقوں کو نکالنا بند کر دو، یہی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو دل و جان سے قبول کریں، اس کو اپنی ذات و صفات پہ نافذ کریں، اسی کے ساتھ جڑے رہیں، اسی کے ساتھ جیتے رہیں اور آخری وقت تک اس سے چمٹے رہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کما حقہ عمل ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ أما بعد، سنن دارمی میں جناب عثمان بن حاضر الازدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التماس کی، میں بہت دور سے ان کے پاس چلتا ہوا آیا تھا، تو میں نے کہا کہ اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، پتہ نہیں آئندہ ملاقات ہو نہ ہو، آپ صحابی رسول ہیں تو آپ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ یہ عثمان بن حاضر الازدی کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، صحابی رسول کو انہوں نے اپنی زندگی میں پایا بھی، دیکھا بھی اور ان سے علم بھی حاصل کیا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم علیک بتقوی اللہ، آپ مجھ سے وصیت کی بات کرتے ہیں؟ وصیت کرتا ہوں، اب نوٹ کر لو۔
نمبر 1 علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، ہر وقت ڈرتے رہنا، اپنی مرضی سے نہیں ڈرنا، ہر وقت اللہ سے جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ڈرتے رہنا۔ والاستقامہ، اللہ اکبر، فرمایا صرف تقوی اختیار نہیں کرنا بلکہ تقوی پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا، اس کو کبھی پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ اتبع ولا تبتدع، خیال کرنا رسول اللہ کی شریعت میں اتباع اس کا نام ہے کہ جب قرآن اور حدیث داخل ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہ بچے۔ ابتدع ولا تبتدع، ابتدع تم خیال کرنا، تابعداری کرنا، تابعداری کرنا، اتبع تم تابعداری کرنا اور بدعات سے خود کو بچا لینا۔ یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں یہ ہے، یہ نظریہ کہنا ہی غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات کہ میرے ہاں یہ ہے اور آپ کے ہاں یہ ہے، اور ہمارے گھر گھر میں یہ بات ہے، گھر گھر میں یہ بات ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ فوراً اس بات کو ٹوکا کریں جہاں سنیں کہ خبردار یہ بات غلط ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، غلط بات نہیں کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اتبع ولا تبتدع، تابعداری ایسے کرو کہ بدعات اور خرافات سے نکلو، اور ہم خود ٹکڑے 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 ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان کسی بھی نام سے ٹکڑے ہوگا، نقصان آپ کا ہی ہے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، ان کے 5 نام ہیں، چھنگلی کاٹو یا انگوٹھا کاٹو، بیچ کی کاٹو یا سائڈ کی کاٹو، ہاتھ کا ہی نقصان ہوگا، دین کا ہی نقصان ہوگا۔ تمہارے مسلمان جہاں سے کٹیں گے تمہارا ہی بدن کٹے گا، تمہارا ہی لہو بہے گا، تمہارے ہی زخم آئے گا، تمہارے لیے ہی تکلیفیں آئیں گی۔ لہذا شریعت کیا کہتی ہے؟ اتبع، رسول اللہ کی تابعداری کرو، ولا تبتدع، خرافات سے، منکرات سے، بدعات سے خود کو بچاؤ، یہ ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں، تعلموا العلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب اهله، الا واياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خبردار، علم اٹھائے جانے سے پہلے پہلے سے سیکھ لو، اس سے پہلے یہ علم اٹھ جائے، یہ قرآن لوگوں سے چھن جائے گا، اس سے پہلے پہلے اس کو سیکھ لو، یہ حدیث لوگوں کے سینوں سے نکال لی جائے گی، اس سے پہلے پہلے اس کو سیکھ لو۔ اور اٹھائے جانے کا مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے پڑھانے جاننے والے تمام علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کے ہم مسجد میں رونق افروز ہوئے ہمارے شیخ عبدالسلام رستمی رحمت اللہ علیہ الواسعہ، علم کا سمندر تھا وہ آدمی، علم کا سمندر، پہاڑ نہیں سمندر تھا، علم کا سمندر۔ بڑے بڑے محدثین، مشائخ عظام، مفسرین قرآن، محدثین عظام ان کے سامنے آ کر ایسے غوطہ زن ہو جاتے تھے جیسے ان کی حیثیت نہیں۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے ان کے پیچھے جمعہ بھی پڑھا اور ان کی زیارت بھی کی، اور پھر وہ دنیا سے بھی تشریف لے گئے۔ علم اٹھ جائے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا سوائے کتابوں کے۔ وہ کتابیں بھی اتنے دقیق کہ سمجھنے کے لیے بھی بڑے ماہر علماء اکرام کی ضرورت ہے جو وہ علم منتقل کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے تم علم سیکھ لو۔ اور علم جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کی زندگی میں لوگ ان سے علم حاصل کرنے میں انتہائی لاپرواہی سے کام لیں گے، اور علماء کی وفات کو پا کر پھر رونا دھونا مچائیں گے کہ ہمیں اب کوئی مسئلہ بیان کرنے والا نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قریب لوگ وادی وادی پھریں گے، وادی وادی پھریں گے، قریہ قریہ پھریں گے، ان کو ایک آدمی نہیں ملے گا جو مسئلہ صحیح بیان کرے، اور ایک آدمی نہیں ملے گا جو ان کا مسئلہ صحیح طور پہ حل کرتے۔ آج سب یہ کہتے ہیں فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، اللہ کی کتاب میں کیا ہے، رسول اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ اصل تو یہ بات ہے، کیا ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں؟
فرمایا تم خاص کر بچو علماء کے اٹھ جانے سے پہلے اور بدعات کے منکرات کے پھیل جانے سے پہلے، اور چمٹ جاؤ اس دین کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ تم سے اٹھ جائے۔ اسی لیے فرمایا علیکم بالنواجذ، کچلیوں سے دین کو گاڑ کے پکڑ کے رکھو، یہ تم سے چھنے گا، یہ تم سے چھن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کے بارے میں کہا چھن جائے گا، تورات زبور انجیل کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو تو پہلے ہی یحرفون الکلم عن مواضعہ کر دیا گیا، اپنی جگہوں سے پلٹا کر ہیر پھیر کر دیا گیا۔ فرمایا یہ قرآن تم سے چھن جائے گا، یہ اس بتکے ہوئے اونٹ کی طرح دوڑ جائے گا کہ اسے ایک دفعہ کنڈا کھلا ہوا ملے وہ اپنے مالک کو پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے۔ یہ قرآن برسوں کی محنت کے باوجود اس طرح تم سے دور ہو جائے گا۔ تم پکڑ کے رکھنا، تم حدیث کو پکڑ کے رکھنا، جو میں تمہارے پاس دین لے کر آیا ہوں اس سے چمٹ کے رہنا، ورنہ یہ تم سے نکل جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ منہج کو سیکھا جائے اور اس کے اصول اور ضوابط جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کو اسی طرح سیکھا جائے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ایمان والو تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر کفر و شرک، بدعات و ضلالت اور گمراہی میں کیسے مبتلا ہوگے جبکہ تم پر اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول خود موجود ہے۔ تو جو شخص اللہ کے دین جو کہ کتاب و سنت اور منہج کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر اور راہ راست پر لے آئے گا اور وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم منہج سلفیہ پہ ہیں یا نہیں ہیں، قرآن و سنت پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت پہ ہیں تو پھر ہمیں قرآن اور سنت کے بارے میں مکمل واقفیت ہونی چاہیے، اور اگر ہماری واقفیت کم ہے تو پھر خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ کمی پیشی ہے، اس کو صحیح کر لیجئے اس سے پہلے کہ وقت چھن جائے اور وقت ختم ہو جائے۔ دیکھیں وقت تو ختم ہو رہا ہے، وقت جا رہا ہے، سارا کا سارا وقت نکل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں بھی چلا جاؤں اور آپ بھی چلے جائیں، جانا تو ہے، یہ اٹل بات ہے۔ اس سے پہلے اپنی عاقبت کو اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے منہج سلف صالحین کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو پرکھیے، اس کو زندگیوں میں داخل کیجیے۔ شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت سے مضبوط چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔